بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی دباؤ، فلسطینی وزیراعظم مستعفی۔ فلسطین کے وزیراعظم محمد شتیا نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر محمود عباس کو بھجوا دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کو امریکہ کی طرف سے مغربی کنارے میں اصلاحات اور بہتری لانے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے اور وزیر اعظم کا استعفیٰ فلسطینی اتھارٹی کو ہٹانے کے لیے صدر محمود عباس پر بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کے تناظر میں سامنے آیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے مستعفی ہونے والے وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی انتظامات میں فلسطینیوں کے درمیان وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا تھا کہ اسرائیل، مصر، قطر اور امریکہ نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے قیدیوں کے معاہدے کے بنیادی نکات پر سمجھوتا کر لیا ہے۔ جیک سیلون نے کہا کہ بات چیت آخری مراحل میں ہے، جبکہ قطر اور مصر کے درمیان حماس کے ساتھ بلا واسطہ بات چیت ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عرب لیگ نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کو بین الاقوامی انصاف کی توہین قرار دے دیا۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف اقوام متحدہ کی درخواست پر سماعت کی گئی 8 روزہ سماعت میں 52 ممالک نے 15 ججوں کے پینل کو اپنے اپنے دلائل دیے۔ سماعت میں عرب لیگ نے اسرائیلی قبضے کو بین الاقوامی انصاف کی توہین قرار دیا۔ عرب لیگ نمائندوں کا کہنا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر قبضے کا کوئی قانونی و اخلاقی جواز نہیں۔ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہی امن کا ضامن ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف نسلی تسلط کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست بنانے کے لیے فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عرب لیگ نمائندے نے اپنے دلائل کا اختتام شہید ہونے والے فلسطینی شاعر کے شعر پر کیا اور کہا کہ میں مر جاؤں تمہیں میری کہانی سنانے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قبضے پر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی رفح، شمالی و جنوبی غزہ میں حملے جاری ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر ممنوعہ سفید فاسفورس کے گولے برسائے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رفح پر حملہ تباہ کن ہوگا، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح میں پناہ لینے والے فلسطینیوں پر حملہ کیا تو یہ تباہ کن ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ غزہ میں قدم قدم پر موت کا راج ہے۔ اقوام متحدہ غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کے حوالے سے کوئی پریشر برداشت نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ ہم غزہ میں فوری جنگ بندی چاہتے ہیں، جبری نقل مکانی میں فریق نہیں بنیں گے۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں فوری امداد پہنچانا ضروری ہے۔ غزہ میں آزادانہ نقل و حرکت چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے ہفتے سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے نیو یارک میں گزشتہ روز اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی 4 مارچ سے ہو سکتی ہے، جس سے صاف لگتا ہے کہ دونوں اطراف شرائط کی قبولیت ہو چکی ہے۔ ان سے پہلے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے بھی تقریباً یہی بات کی تھی۔ قومی اسمبلی کے امریکی مشیر جیک سیلون نے اس امکانی معاہدے کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ اب قریب ہی ہو سکتا ہے۔ تقریباً 5 ماہ پر محیط اس جنگ میں اب تک روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ کے 2 برسوں کی ہلاکتوں کے مقابلے میں 3 گنا فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب فلسطینی تحریک مزاحمت نے کئی دہائیوں پر پھیلے اسرائیلی قبضے کے خلاف رد عمل کے طور پر ایک بڑا وار کیا تھا۔ بلا شبہ یہ فلسطینی عربوں ہی نہیں،
عرب دنیا کی تاریخ کے ساتھ ساتھ خود اسرائیلی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سے متعلقہ اداروں نے حماس کی اس کارروائی کو روکنے میں ناکامی تسلیم کی تھی۔ اگرچہ حماس کا یہ حملہ ایک دن کا تھا، مگر اس کے بعد اسرائیل نے انتقامی کارروائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا اور صہیونی حملوں کے نتیجے میں اب تک 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے حملے جاری۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ میں راس عیسیٰ اور لطیف پر 3 بار بمباری کی۔ ابھی ممکنہ نقصانات کے بارے میں رپورٹ کا انتظار ہے۔ اس سے قبل امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے 6 ملکوں کی حمایت سے یمن کے 8 علاقوں میں 18 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ کے یہ حملے آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، ڈنمارک، ہالینڈ اور نیوزی لینڈ کی حمایت سے انجام پائے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، ڈنمارک، ہالینڈ اور نیوزی لینڈ نے بھی ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا تھا کہ یمن کے 8 علاقوں پر کیے جانے والے اس حملے میں مختلف یمنی تنصیبات، ہتھیاروں کے گودام، جنگی ہیلی کاپٹر، میزائل تنصیبات، یمنی دفاعی فضائی سسٹم، ریڈار اور ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کا مقصد یمن پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ فلسطین کی حمایت میں صہیونی بحری جہازوں کو نشانہ نہ بنائے، جبکہ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی کامیابی کے لیے یمنی عوام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اور اسی طرح یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب میں یمن کی بحریہ نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جہازوں پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ واضح رہے کہ یمنی فوج نے حالیہ ہفتوں کے دوران غزہ میں فلسطین کی تحریک استقامت کی حمایت میں بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں صہیونی حکومت کے متعدد بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے کئی بحری جہازوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی عوام کی حمایت میں ایک بار پھر مختلف یورپی ملکوں میں مظاہرے۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے تسلسل میں اسپین، برطانیہ، سویڈن، ہالینڈ اور امریکی شہروں میں بھی عوام نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں نسل کشی، صہیونی حکومت کی بربریت اور اس جارحیہ اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت کی مذمت کی۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے صہیونی حکومت مخالف نعرے لگائے اور غزہ کے خلاف حملے فوری طور پر بند کیے جانے اور مستقل جنگ بندی کے نفاذ اور ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی امداد روک دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم پر دنیا بھر میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دنیا کے سبھی ملکوں کے عوام، مختلف حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر میں عہدے پر ہوتا تو نہ اسرائیل پر حملہ ہوتا اور نہ ہی یوکرین میں جنگ ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریاست میری لینڈ میں امریکی کنزرویٹو یونین کی روایتی کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کیا۔ یاد رہے 4 سال قبل انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوئے تو ملک کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، متوسط طبقے کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اور پرتشدد جرائم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ہر چیز پر درست تھے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اگر جو بائیڈن دوبارہ انتخابات جیت گئے تو سب کچھ بہت خراب ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تارکین وطن کی تعداد 50 ملین سے تجاوز کر جائے گی، صحت، سماجی تحفظ اور تعلیم کا نظام تباہ ہو جائے گا اگر وہ امریکی سرزمین پر حملہ کر دیں گے اور چین امریکہ پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت کی تشکیل میں
فریق نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ میتھیو ملر نے بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر تشدد کی رپورٹس پر تبصرے سے بھی گریز کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی فضائیہ کا کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ پاک فوج نے 25 فروری کو دن 12:55 پر بھارتی فضائیہ کا کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ بھارتی فضائیہ کے کوارڈ کاپٹر کو گرانے کے بعد باقیات کی تلاش کا کام شروع کیا گیا۔ 26 فروری کو ایل او سی میں پاکستانی علاقے میں کوارڈ کاپٹر کی باقیات مل گئیں۔ کوارڈ کاپٹر پر یونٹ کا نشان بھی ہے جو تصدیق کرتا ہے کہ یہ بھارتی فضائیہ کا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔